میرے ساتھ سکینہ اتو ہے، کیبنٹ منسٹر جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ. یہ اس جو سب کمیٹی بنائی گئی ہے چیف منسٹر عمر عبداللہ کی طرف سے، اس کی ایک چیئر پرسن ہے اس کمیٹی کی، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اس ایشو کو حل کرنے کے لیے اپنے سجھاؤ دیے. ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی سمیر جی شکریہ. یہ ریزرویشن کا جو ایشو ہے یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے آلریڈی ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے، جس کمیٹی میں بھی ہوں، تو اس پہ کام کیا جائے گا، ہر طبقے سے بات کی جائے گی، پھر جو صحیح ہوگا وہ فیصلہ لیا جائے گا. فی الحال تو ابھی کمیٹی کام کر رہی ہیں، ابھی کام جو ہو رہا ہے کمیٹی میں اس پہ جو ہے کام ہوگا، ہر ایک سے بات کی جائے گی، اور یہ انشاءاللہ کمیٹی جب بیٹھے گی اس کا رپورٹ تیار کرے گی، اس کے بعد جو ہے آگے آپ کو بتایا جائے گا. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ اس ایریا سے آتی ہیں جہاں آر بی آئی کے کیٹیگری کے بھی لوگ ہیں، تو کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں پربھاوت ہوں گے اگر ان کی ڈیمانڈ مانگی جا رہی. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیلنس ایکٹ کرنا پڑے گا؟ میں تبھی کہہ رہی ہوں، اسی لیے کمیٹی بنائی گئی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس پہ بات کی جائے گی، ہر طبقے کے جو صلاح ہے، مشورہ جو ہے وہ لیا جائے گا، بات کی جائے گی، اور جب پوری اس پہ جو بات چیت ہوگی، کام ہوگا پورا. یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے، سارے ہمارے لوگ ہیں، کوئی ہمیں غیر نہیں ہے، لیکن جو بھی کمیٹی بنی ہے، کمیٹی اپنا کام کرے گی، اپنا رپورٹ تیار کرے گی، اور وہ رپورٹ سبمٹ کرے گی، اس کے بعد انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. کیونکہ ایک اور سوال اس میں جڑا ہوا ہے کہ جن کو ریزرویشن ابھی ملی ہے ان کے بھی کوئی خدشات ہیں. میں نے کہا ہے سمیر جی آپ کو کہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، کمیٹی گورنمنٹ نے تشکیل دی ہے. میں پھر یہی کہوں گی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے، اور رپورٹ انشاءاللہ سبمٹ کرے گی، اس کے بعد ہی جو فیصلہ ہوگا وہ لیا جائے گا. اس میں آپ کو لگتا ہے سیاست آ گئی ہے؟ کیونکہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس میں سیاست کر رہی ہیں، ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایشو ہے یوتھ کا، اسٹوڈنٹس کا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ سیاست، کیونکہ چیف منسٹر نے پہلے ہی اس میں بڑی پیش رفت کی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس پہ سیاست نہیں ہے، اور لڑکے بھی جو اس میں کودے ہیں ان کو بھی سیاسی لیڈروں سے اس میں دور ہی رہنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے، جو میں نے پہلے ہی کہا ہے آپ سے، اس میں پولیٹکس کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ پولیٹکس کرتے ہیں ان کو پہلے اپنے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تباہی اور بربادی کی ہے. آج اگر کسی مصیبت میں جموں کشمیر ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے. آج اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، چاہے اسٹیٹ کی بات کرے یا باقی لینڈ گارنٹیز، جاب گارنٹیز، وہ سب کچھ اگر ختم ہوا، ہمارا وقار جو تھا اس کو ختم کیا گیا، سب کچھ چھینا گیا، اس کی بنیاد اگر کسی نے رکھی وہ انہی لوگوں نے رکھی، اور انہی کے ہوتے ہوئے یہ سب ختم ہو گیا. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے، نہ کہ سستی شہرت کے لیے کیمرہ کو بلا کے باہر آ کے ہنگامہ کرنا چاہیے. ان کو کوئی جوائزت بنتی نہیں ہے، اور ابھی کیا ان کی جواز، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. جو وہ کہتے تھے کہ لوگ ہمیں مانتے ہیں، لوگ ہمیں اعتماد کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو بالکل پوری طور پہ ریجیکٹ کیا. ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بیچارے ڈیمورلائز ہو چکے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کو پوری طور ریجیکٹ کیا ہوا ہے. ان کو یہی فرسٹریشن ہے، آؤٹ آف فرسٹریشن میں یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں. لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا، ابھی جو برف باری ہوئی ہے اور بڑی ہیوی برف باری، اور خاص کر آپ کے ایریاز میں بھی اور جو پہاڑی علاقوں میں، کئی جو ہم نے رپورٹس جو ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مین ہائی ویز ہیں یا مین روڈس ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، لیکن جو انٹیریئر روڈس ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے کب تک، اور جو خاص کر بجلی کی جو سمسیا ہے، بجلی کی جو، اس پر کہاں تک کام ہوا؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جو آنریبل چیف منسٹر صاحب پچھلے ایک ہفتے سے بالکل سری نگر میں بیٹھے ہیں، جہاں کچھ کرائسس ہو گئے تھے، برف نہ گرنے کی وجہ سے، پانی یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت تھی، کہیں کہیں کچھ ایریاز میں بجلی کی پریشانی تھی، لیکن آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جو امیجیٹ سٹیپس لیے ہیں اس سے کافی کچھ فرق پڑا. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، جو برف باری بہت وقت کی ضرورت تھی وہ برف باری ہو گئی. ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کرٹیسزم برائے کرٹیسزم، اگر کرٹیسزم صحیح ہو تو ہم لگتا ہے کہ اگر پاور زیادہ ہو تو اچھا رہے گا، اگر آپ کو پاور ہونی چاہیے. ریاست کا درجہ بہت ضروری ہے، جس میں پاور جو ہے جموں کشمیر کی سرکار کو ملتا ہے وہ بہت ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آلریڈی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے جو اس وقت سرکار چل رہی ہے وہاں
दिल्ली में, और उन्होंने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है ये अपना हक है, कोई ये नहीं है कि कोई भीख है या कोई हम अलग कुछ मांग रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी रियासत है, रियासत को हमने दर्जा बढ़ाते हुए देखा, ना कि नीचे किया हुआ यूटी। इतनी बड़ी रियासत, इतनी पुरानी रियासत, इतनी सेंसिटिव रियासत जो एक हिंदुस्तान का ताज माना जाती है जम्मू कश्मीर, उस रियासत को यूटी में लाना और मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। दर्जा जम्मू कश्मीर रियासत का वापस मिलना चाहिए ताकि लोग जो है आराम से अपने काम जो है इत्मीनान से सुकून से रह सकेंगे। शुक्रिया। न्यूज़ 18 बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।